وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين صدق الله العظيم۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 16 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں مشرکین کے شرک کا بیان ہے، اور وہ جو اپنے باپ دادا کی جھوٹی اندھی تقلید کیا کرتے تھے اس کے حوالے سے اللہ کا تبصرہ آیا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لیں اور تمہیں مخصوص کر دیا بیٹوں کے ساتھ؟ یعنی انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا، حالانکہ اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس پر اللہ کا یہ تبصرہ ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی ایک کو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی مثال اس نے رحمان کے لیے دی، یعنی بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے، فطرتاً عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے اور زیور اس کے زیادہ مناسب ہے۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ بحث و مباحثے میں بہت زیادہ واضح بھی نہیں ہے اپنے مواقف کو پیش کرنے کے اعتبار سے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ٹھہرایا فرشتوں کو عورتیں جو کہ رحمان کے بندے ہیں۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا تم موجود تھے ان کی پیدائش کے موقع پر؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان کا یہ دعویٰ، ان کی گواہی ہم لکھ رہے ہیں، ان قریب ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں اللہ کے اوپر، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور سب کچھ پیش ہوگا قیامت کے دن۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے جھوٹے معبودوں کی۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو صرف قیاس آرائیہ کرنے والے لوگ ہیں۔ شرک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف باتوں کو منسوب کر رہے ہیں، یعنی کہ جہاں انسان کو گناہ کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں صاحب اللہ نے ایسا چاہا تو میرا کیا قصور ہے، اور جو دنیا کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، کوئی ذاتی معاملات ہیں، اس میں کبھی نہیں کہتے کہ اللہ چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا اور اللہ چاہے گا تو ویسا ہو جائے گا۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے اس سے قبل انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کو وہ تھامے ہوئے ہوں، اس سے کوئی استدلال یہ کرتے ہوں، کوئی دلیل پیش کرتے ہوں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ ہے، کوئی دلیل تو ہے نہیں سوائے اس کے کہ باپ دادا ایسا کر رہے تھے، ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر اس بستی کے خوشحال لوگوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، نبی علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں بہتر راستہ بتانے والا ہوں اس کے مقابلے میں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تب بھی باپ دادا کی پیروی کرو گے؟ قالوا، وہ بولے انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے اور مشرکین کا رد کیا گیا ہے۔ اب یہ مشرکین مکہ اپنا تعلق جوڑتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے، تو قرآن یہ تذکرہ کر رہا ہے کہ اگر تمہیں باپ دادا ہی کی پیروی کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو جو توحید پر کاربند تھے،
جن کی طرف تم اپنی نسبتیں بھی جوڑتے ہو، تو اگر باپ دادا ہی کی پیروی کرنی ہے تو یہ بھی تو تمہارے اسلاف میں سے ہیں، انہی کی پیروی کر لو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے والد اور اپنی قوم سے، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں اس سے بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، مگر ہاں وہ یعنی اللہ جس سے مجھے پیدا کیا، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بے شک وہ جلد مجھے ہدایت عطا فرمائے گا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات اپنی اولاد میں بھی چھوڑ دی تاکہ وہ رجوع کریں۔ مراد ہے کہ اسی کی وصیت اپنی اولاد کو بھی کی، بعد والوں کے لیے بھی، تاکہ سب لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، یعنی اب قرآن آ چکا ہے، ورسول مبین، اور ایک رسول آ گئے ہیں صاف صاف بیان کر دینے والے۔ ولما جاءہم الحق، اور جب ان کے پاس حق آیا کہ قرآن آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قالوا ھذا سحر وانا به کافرون، تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، معاذ اللہ۔ وقالوا، اور وہ بولے، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اشارہ ہے مکے اور طائف کی طرف، یہ بڑے شہر تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم کے گھر میں قرآن نازل کر دیا، معاذ اللہ، یہ ان کا اعتراض تھا، اللہ کسی بڑے کو دیتا۔ یہ ہے دنیا پرست لوگ جو مال و دولت کی بنیاد پر جو ہے کسی کو اونچا رکھتے ہیں، کسی کو نیچا رکھتے ہیں، اللہ کا معیار یہ قطعاً نہیں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ کیا اختیار ان کے پاس ہے کہ جس کو نبوت دینا چاہے دے دے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان ان کی روزی دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے بعض کے درجات بعض پر بلند کیے ہیں، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ ان میں سے بعض بعض کو خدمتگار بنائیں۔ اگر سارے کے سارے لوگ معاشی سطح پر بالکل برابر ہوتے، دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا، کسی کو اللہ نے کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، تاکہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے خدمت حاصل کریں اور زمین پر نظام زندگی چلتا رہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ سب سے بڑی رحمت اللہ کی ہے قرآن۔ سورہ یونس آیت 58 میں الفاظ آ چکے ہیں، ہوا خیر مما یجمعون، لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اس میں سے کچھ ملا تو بڑے خوش نصیب ہو، اس میں سے کچھ نہیں ملا، بہت کچھ بھی مل جائے تو بہت بڑے بد نصیب ہو۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں دنیا کا مال و اسباب۔ وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، تو ہم بناتے ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کا، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ، ان کے گھروں کے لیے چاندی کی چھت اور سیڑھیاں، عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، جن پر وہ چڑھتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے، وَزُخْرُفًا، اور وہ بھی سونے کے بنا دیتے۔ یہ جو دنیا پرست لوگ اہل ایمان کو دیکھتے ہیں کہ یہ غریب ہیں، ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، تو تکبر میں آ جاتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس تو کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اس بات کا احتمال نہ ہوتا کہ زیادہ مال دے دیے جانے کے بعد سارے ہی لوگ سرکش ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے لیے چاندی کی چھت اور سیڑھیاں بنا دیتا، اور گھروں کے دروازے اور تخت سونے تک کے بنا دیتا، اللہ چاہتا تو۔ اللہ کی کوئی کمی نہیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، ورنہ سارے ہی کے سارے سرکشی پر آ جاتے مال کی محبت میں ڈوب کر۔ یہ بھی رحمت ہے اللہ کی۔ یہ ہے اصل معاملہ اللہ کا کہ یہ سب کچھ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی کا مختصر سا عارضی سا سامان۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے نزدیک آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن تھامنے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے اس رکوع میں دیا گیا ہے۔
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے، نقید لہ شیطاناً، ہم اس پر مسلط کر دیتے ایک شیطان کو، فہو لہ قرین، تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس کے لیے شیطان مقرر کیا جاتا ہے۔ گویا شیطان کو ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انسان کو، اس لیے کہ انسان خود شیطان کو آنے کا موقع دیتا ہے، تب وہ پھونکے مارتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ موقع انسان اس وقت دیتا ہے جب وہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا رہے، اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، تو شیطان کی مجال نہیں کہ وہ انسان کو گمراہ کر سکے یا وسوسہ بھی ڈال سکے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں ایک شیطان، تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک وہ انہیں راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، قَالَ، تو وہ کہے گا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرقوں کا فصل یعنی فاصلہ ہو جائے، جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے اتنا میرے اور تیرے درمیان ہو جائے۔ فبئس القرین، تو برا ہی ساتھی ہے۔ اس دن ماننے کا کیا فائدہ ہو؟ اس دن تو شیطان بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی پیروی کرنے والے بھی جہنم کے حوالے کیے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں اس دن ماننے کا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور جب تم نے ظلم کیا تو آج تمہیں یہ ہرگز نفع نہیں دے گا کہ تم سب عذاب میں مشترک ہو، شیطان بھی تمہارے ساتھ ہے، تم بھی یہیں جہنم کے اندر ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے، اور اس کو کہ جو واضح طور پر گمراہی میں ہو؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس دنیا سے لے جائیں تو بے شک پھر بھی ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا، دنیا میں بھی ان پر عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی۔ یہ اشارہ مشرکین کی طرف ہو رہا ہے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی آپ زمین پر موجود ہوں اور ان پر عذاب آ جائے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تب بھی ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یعنی قرآن۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن تھامنے کا حکم دور مشکلات میں بار بار دیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 27، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں کہا گیا کہ اس قرآن کی تلاوت کیجئے، اس قرآن کو تھامیے، اور امت کو بھی کہا گیا سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ایک نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اے لوگو ان قریب تم سے سوال ہوگا۔ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن ہم تک پہنچ چکا ہے، ہر مسلمان کے گھر میں ایک نہیں کئی کاپیز قرآن حکیم کی موجود ہیں، سی ڈیز پر، وی سی ڈیز پر، ڈی وی ڈیز پر، انٹرنیٹ پر، سیٹلائٹ چینلز پر، کہاں موجود نہیں ہے قرآن حکیم۔ سوال ہم سے بھی ہوگا کہ اتنا میں نے تمہارے لیے آسان کیا تھا اس قرآن کو سمجھنا، اس سے فائدہ اٹھانا، تم کیا کر رہے تھے؟ اللہ ہمیں اس جواب دہی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو تھامنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ان رسولوں سے پوچھ لیجئے جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود مقرر کیے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ پچھلے رسولوں سے پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے معلومات کر لیجئے، مراد یہ کہ ان کے پاس کتابیں موجود ہیں، بہرحال اس میں تحریف تو ہو گئی، اس کے باوجود بھی ان کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ ہر دور میں ہر رسول نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ تو پچھلے رسولوں سے مراد ہے ان کی کتابوں کی طرف ریفر کرنا، اور یہ مشرکین کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ ہر دور میں اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ایک ہی حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔
اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، معجزات بھی اللہ نے عطا فرمائے. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمام جہان والوں کے رب کا رسول ہوں. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، پھر جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ آئے، اِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، تو اچانک وہ لوگ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے مگر وہ پہلی نشانی سے بڑی ہوتی ہے. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسا بھی ہوا کہ طرح طرح کے عذاب ان پر مسلط کیے گئے تھے، جس کا ذکر آ چکا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 130 اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 میں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر. معاذ اللہ، یہ ظالم عذاب آتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے ذرا آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، لیکن اتنے بدتمیز اور بدتہذیب اور ناشکرے کہ جادوگر کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کو. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر. بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اس عہد کی وجہ سے جو تمہارے پاس، اللہ کے تم رسول ہو، اتنا تو مان لیا لیکن دعوت قبول نہیں کر رہے، لیکن کیونکہ تم اللہ کے رسول ہو تم دعا کر دو تو ہماری مصیبت ٹل جائے گی. اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم ہدایت پالیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم نے عذاب ان سے ہٹا دیا تو فوراً وہ عہد توڑ گئے، نافرمان ہو گئے، دعوت قبول نہیں کی. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے اپنی قوم میں پکارا. قال، اس نے کہا، یا قوم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر، اے میری قوم کیا مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے؟ یہ تکبر اب اس کا. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں جاری ہیں میرے نیچے، مراد ہے کہ میرے محلات کے نیچے نہریں بھی بہتی ہیں. أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین، تو بتاؤ کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں جو کم قدر بھی ہے، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اور وہ صاف واضح گفتگو کرتا ہوا محسوس بھی نہیں ہوتا. یہ ہے تکبر کا جو اس نے اظہار کیا کہ میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے، اور موسیٰ کی کوئی حیثیت بھی نہیں، موسیٰ تو صحیح طرح گفتگو بھی نہیں کر سکتے. یہ ہر دور کے مخالفین حق کی ٹون ہے جس کو قرآن نے نقل کیا. جب بھی اللہ کے دین کی دعوت اٹھتی اور خاص طور پر کمزور اور پسا ہوا طبقہ، غریب طبقہ اس کو پہلے قبول کرتا، اس لیے کہ جو دعوت اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ حق پر مبنی ہے اور وہ باطل نظام کو چیلنج کرتی ہے، تو یہ کمزور اور پسا ہوا طبقہ سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے. عام طور پر تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لو میاں یہ غریب چلے دین کا کام کرنے کے لیے. یہ ٹون ہر دور کے اندر آپ کو دکھائی دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، آج بھی ہے. آج وہ اللہ کے بندے جو معاشی طور پر دنیا کے اعتبار سے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے لیکن دین کا کام کرتے ہیں، مالدار لوگ ان کو طرح طرح کے کوسنے دیتے، طرح طرح کے القابات ان کو دیتے، طرح طرح سے ان کو ستاتے، پریشان کرتے، یہ ہر دور میں. لیکن جس طرح پچھلے ظالموں کا انجام ہوا ایسے لوگوں کی بھی پکڑ اللہ فرمائے گا، اللہ چھوڑے گا نہیں لوگوں کو. فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ کوئی مال و اسباب ہونا چاہیے تھا، یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے قطار در قطار کہ معلوم ہوتا کہ یہ کوئی اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، تو اس نے اپنی قوم کو احمق بنا دیا اور ان لوگوں نے اس کی اطاعت کی. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، اللہ کے رسول کی مخالفت تم نے کی، اللہ کے رسول کے ساتھ تم نے مذاق کیا، اللہ نہیں چھوڑے گا ایسے لوگوں کو. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جو میرے کسی بندے کو تنگ کرے گا، میرے بندے سے، میرے محبوب بندے سے عداوت اختیار کرے گا، میرے ولی کے خلاف عداوت اختیار کرے گا، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. ایسے لوگوں سے اللہ نمٹتا ہے. پھر یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے قرآن میں، فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ہم نے غرق کر دیا. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، تو ہم نے انہیں گیا گزرا بنا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا. آج بھی فرعون کی لاش محفوظ ہے،
سورہ یونس آیت 92 میں اس کا تذکرہ آ چکا. آج بھی وہ لاج محفوظ ہے. انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ عبرت حاصل کرو اس کے انجام سے. جو بھی اٹھا خدائی کا دعویٰ لے کر, جو بھی کھڑا ہوا اللہ کے مقابلے میں, اس کے دین کے مقابلے میں, ایسا انجام ہوا ان ظالموں کا. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آ رہا ہے, اور مشرکین کی ہر درمی اور ان کے انکار پر بھی اللہ کا تبصرہ ہے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اور جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس سے خوشی کے مارے چلانے لگی. قرآن حکیم میں عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر بھی ہے. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں, اللہ کی خدائی میں شامل کیا گیا. ان کو بھی بعض لوگوں نے پوجا پاٹ کا ذریعہ بنا لیا, معاذ اللہ, جو نافرمان قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی, اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی. جب یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان کی تو مشرکین چلانا شروع ہو گئے کہ بھئی دیکھو آپ بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا, تو اگر ان کی پوجا پاٹ ہو گئی اور ہم نے کسی کو بت کو معبود بنا لی تو کون سی بڑی بات ہو گئی ایسی. اس پر یہ قوم چلانے لگی. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ. وہ مشرکین بولے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ, یعنی عیسیٰ ابن مریم. مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس مثال کو آپ کے لیے صرف جھگڑنے کے لیے بیان کرتے ہیں. بل ہم قوم خصمون, بلکہ وہ تو ہیں ہی جھگڑالو قوم. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ. عیسیٰ تو ہمارے ایک بندے ہیں علیہ السلام, ہم نے ان پر انعام فرمایا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنایا. ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون. اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیتے زمین میں کہ وہ تمہارے خلیفہ بن جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا, انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کو رسول بنایا اور آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. تو تم ہرگز اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے. ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں تفصیل ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے جو بالکل آخر میں واقع ہوں گی, ایک یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ حالت میں آسمانوں پر بلند کر لیا تھا, وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. اور نمبر 2, اس معنی میں قیامت کی نشانی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سراپا معجزہ. عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی گود میں بول اٹھے تھے, سراپا معجزہ. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات, مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا, جو پیدائشی نابینا ہوتا تھا, کوڑی کا مریض ہوتا تھا, اس کو درست کر دیا کرتے تھے, پرندے کسی شکل بناتے تھے, پھونک مارتے تھے, وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. یہ سارے معجزات سراپا معجزات ہی معجزات. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی سراپا معجزہ, ان کا آسمانوں پر بلند کر لیا جانا بھی معجزہ ہی معجزہ. تو جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ دوبارہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا قیامت کے دن. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. تو تم ہرگز اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ. اور شیطان تمہیں روک نہ دے, مراد ہے کہ آخرت کی تیاری سے غافل نہ کر دے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے واضح نشانیوں کے ساتھ, قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ. تو انہوں نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ آیا ہوں, عمدہ باتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ. اور اس لیے کہ میں تمہارے لیے وہ بعض باتیں بیان کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو, حق تمہارے سامنے واضح کرنے کے لیے آیا ہوں. فاتقوا اللہ. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَأَطِيعُونَ. اور میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ. بے شک اللہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, اسی کی عبادت کرو. هذا صراط مستقیم. یہ ہے سیدھا راستہ. فاختلف الاحزاب من بینہم. پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. سو تباہی بربادی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب سے.
هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا وہ صرف قیامت کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گرم جوش جگری دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے تقوی اختیار کرنے والوں کے۔ بہت ہلا دینے والی آیت ہے یہ قرآن کی۔ دوستیاں، گہری دوستیاں، گرم جوشی والی دوستیاں اگر محض دنیا داری کی وجہ سے اور محض دنیا کے مفادات کی وجہ سے اختیار کی جا رہی ہیں تو کل یہ بالکل کام نہیں آئے گی۔ یہ ہے انسان کے لیے بڑا سوچنے کا مقام۔ میرا رشتہ اگر لوگوں سے ہے تو کس بنیاد پر؟ میرا تعلق کسی سے اگر ہے تو کس بنیاد پر؟ الا المتقین، سوائے تقوی اختیار کرنے والوں کے۔ اللہ ہمیں تقوی کی بنیاد پر دوستیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ الطور آیت نمبر 21 میں ذکر ہے وہ فیملی ممبرز، وہ گھر والے، والدین ہوں، اولاد ہوں، شوہر بیوی ہوں، جو ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، صرف خونی رشتے نہیں، رحمی رشتے نہیں، ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ان کو بھی اللہ وہاں جنت میں جمع فرمائے گا۔ تو اللہ ہمیں تقوی اور ایمان کی بنیاد پر دوستیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادروائز کوئی خونی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی رحمی رشتے کام نہیں آئیں گے، کوئی دوستیاں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرمائے اور اسی بنیاد پر لوگوں سے تعلقات استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 7واں اور آخری رکوع آ رہا ہے۔ اس میں نیک اور برے لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے اور مشرکین کے حوالے سے دو ٹوک انداز گفتگو میں اختیار کیا گیا ہے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں آج کے دن اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور وہ فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنت، تم داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم، تم بھی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، خوش و خرم رکھے جاؤ گے۔ اللہ ہمیں ایسی فیملیز عطا فرمائے کہ سب کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرما دے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ ایمان لاؤ ہماری آیات پر اور فرما برداری اختیار کرو پوری زندگی میں۔ یطاف علیہم بصحاب من ذہب واکواب، ان پر سونے کی پلیٹیں اور پیالے پھرائے جائیں گے، وہاں عیش ہی عیش، آرام ہی آرام ہے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور اس میں موجود ہوگا وہ کچھ جو ان کے جی چاہیں گے اور آنکھوں کی لذت۔ وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کی قدردانی۔ جاؤ بندو وارث ہو جاؤ اس جنت کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ حالانکہ ہماری کیا حیثیت، ہمارا کیا عمل، ہمارا کیا مقام، لیکن اللہ چاہے تو کہہ سکتا ہے، اللہ کی قدردانی ہے، جاؤ تمہارے اعمال کی بنیاد پر تمہیں میں نے جنت کا وارث بنا دیا۔ وارث وہ کہ جس کو واقعتاً لازماً حصہ مل جائے گا، محروم نہیں رکھا جائے گا۔ وہ اللہ تعالی ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، تمہارے لیے اس جنت میں بہت سے میوے ہیں، ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اب اس کے مقابلے میں مجرمین کا انجام، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا یعنی عذاب، اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے، کوئی امید نہیں ہوگی چھٹکارے کی۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا هم الظالمین، بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اور وہ پکاریں گے اے مالک، یہ جہنم کے داروغے کا نام ہے۔ ونادوا یا مالک، اور کہ وہ پکاریں گے اے مالک، لیقضی علینا ربک، کیا یہ اچھا ہو کہ تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے، موت کا فیصلہ کر دے تاکہ اس عذاب سے تو جان چھوٹ جائے۔ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا تم بے شک تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، اس عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے۔ لقد جئناکم بالحق، یقیناً ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے تھے، اللہ کا پیغام آیا تھا تمہارے پاس، اللہ کی ہدایت آئی تھی تمہارے پاس۔ ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اگر انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے تو ہم نے بھی طے کر رکھا ہے۔ اب یہ ہے انداز اللہ کا، دو ٹوک انداز میں مخالفین کو سنایا جا رہا ہے۔ ام یحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں یعنی رازوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ بلا، کیوں نہیں،
وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے ہیں۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 11 اور 12، کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز لکھنے والے ہیں، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں کہا گیا بلا کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، کہ بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ لغو بیکار باتیں کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ وہ اس دن کو پا لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، کل اختیار اللہ ہی کا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب حکمت والا ہے، خوب علم والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس کی بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةَ، اور وہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سوائے اس کے کہ جس نے حق کی گواہی دی اور وہ جانتے ہیں۔ شفاعت ہوگی اللہ کے اذن سے، اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے کریں گے جو صاحب ایمان تھے۔ ظالموں کے لیے شفاعت نہیں ہے، حق شفاعت کا قرآن ذکر کرتا ہے، لیکن ظالموں کے لیے کوئی شفاعت نہیں، اور یہ ان کے جھوٹے معبود اور نافرمان لوگ یہ کوئی شفاعت نہ کر سکیں گے، نہ کسی کو شفاعت مل سکے گی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں، کیوں حق سے دور ہو رہے ہیں؟ جب خالق وہ ہے تو اس کی مانتے کیوں نہیں؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے رسول کے یہ کہنے کی کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے رخ پھیر لیجئے۔ فَقُلْ سلام، اور کہیے سلام۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس ان قریب وہ جان لیں گے، کیا انجام ہوگا ان کو معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ اب سورہ الدخان کا آغاز ہو رہا ہے، مکی سورہ مبارکہ ہے یہ بھی، اور اس وقت مکی صورتوں کا مطالعہ ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان کیا گیا ہے اور کفار کو تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ پہلے رکوع میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے حوالے سے گفتگو ہے، مشرکین کو وعید یعنی ڈراوا سنایا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین قسم ہے واضح کتاب کی، اور قسم کھائی جا رہی اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں۔ قرآن نازل ہوا رمضان میں، سورہ البقرہ آیت 185 میں یہ ذکر آیا، اور سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اسے ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ یہاں اس مقام پر اس رات کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے، تو کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، شب قدر بھی رمضان میں ہوتی ہے، تو لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہی ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے، 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس سے، بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو،
لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی عطا فرماتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن کا انتظار کریں کہ آسمان دھواں ظاہر کر کے لے آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق یہ مراد ہے آخرت کا عذاب۔ یغش الناس، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب العلیم، یہ ہے دردناک عذاب۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لہم الذکریٰ، ان کو کہاں نصیحت ہوگی، وقد جاءہم رسول مبین، اور یقیناً ان کے پاس تو واضح طور پر بیان کرنے والے رسول آ چکے تھے۔ اب قیامت برپا ہونے کے وقت ماننے کا کیا فائدہ، دنیا میں قبول کرنا چاہیے تھا۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر وہ اس سے پھر گئے اور کہنے لگے یہ تو کسی مجنون کا سکھایا ہوا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم کچھ عرصے کے لیے عذاب کو کھولنے والے ہیں، تم بے شک میں پلٹ کر اصل حالت پر لوٹ آنے والے ہو۔ یہ اشارہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق دنیا کے عذاب کی طرف۔ مکے میں قحط آیا تھا 7 برس تک، اللہ نے وہ قحط ختم کر دیا، عذاب دور کر دیا، لیکن پھر بھی وہ نافرمان ہی رہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم سخت پکڑ کریں گے، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ قیامت میں نہیں بچیں گے ایسے مجرمین، اللہ ضرور ان سے انتقام لے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی آزمایا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آئے تھے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان ادوا الی عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل کے ساتھ آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور بے شک میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، میری پشت پناہی اللہ کرے گا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے ایک کنارے ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں، اے اللہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اب حکم ہوا تم میرے بندوں کو لے جاؤ رات کے قلیل حصے میں۔ اِنَّكُم مُتَّبَعُونَ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور دریا کو چھوڑ جاؤ ٹھہرا ہوا، مراد ہے کہ تم یہاں سے دریا سے نکل جانا، اللہ تمہیں نکال دے گا، باقی لوگ غرق کیے جائیں گے۔ انہم جند مغرقون، بے شک وہ ایک لشکر ہیں ڈوبنے والے ہیں۔ کم ترکوا من جنات وعیون، وہ چھوڑ گئے کتنے ہی باغات اور چشمے، وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں اور عمدہ مکان، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور نعمتیں جن میں وہ مزے اڑاتے تھے۔ آل فرعون برباد کر دیے گئے۔ کذالک، اسی طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ بعد میں بنی اسرائیل کو اللہ نے عروج عطا فرمایا تھا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ ہی زمین روئی۔ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے رزق نازل ہوتا ہے، جب کوئی مومن بندہ انتقال کرتا ہے تو وہ دروازہ اس سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، جبکہ نافرمان کے مرنے پر کوئی بھی نہیں روتا۔ تو یہ ہے فرمایا کہ فما بکت علیہم السماء والارض، تو ان پر نہ آسمان رویا اور نہ ہی زمین، وما کانوا منذرین، اور نہ ہی وہ مہلت دیے گئے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع ہے جس میں ذکر ہے کہ آل فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی گئی اور مشرکین کو وعید سنائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دی، من فرعون یعنی فرعون سے۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والے لوگوں میں سے سرکش تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر اپنے علم کی بنیاد پر پسند کر لیا، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے فضائل عطا فرمائے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے انہیں اپنی کھلی نشانی عطا فرمائیں جن میں کھلی آزمائش تھی، نعمتیں دی گئی تھیں آزمائش کے طور پر۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، اب مشرکین کا بیان ہے۔
بے شک یہ لوگ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ یہ تو صرف ہمارا ایک ہی بار کا مرنا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ آخرت کا انکار کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے۔ فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، آج تک کوئی مردہ لوٹ کر تو نہیں آیا۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا وہ بہتر تھے یا تبع کی قوم؟ ان کے تفصیلی حالات تاریخ میں موجود نہیں ہیں۔ یمن کے علاقے میں یہ کوئی قوم تھی۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ہم نے انہیں ہلاک کیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے انہیں پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، پرپسفلی، بامقصد طور پر۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے، طے شدہ ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کام نہیں آئے گا کوئی ساتھی کسی ساتھی کے کچھ بھی، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ الا من رحم اللہ، مگر اس پر اللہ نے رحم فرمایا۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ اللہ غالب ہے، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا اور آخری رکوع ہے، نیک اور برے لوگوں کا یہاں انجام بیان کیا گیا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون، وہ پیٹوں میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتا رہے گا، کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا گرم پانی، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑ لو پھر اسے جہنم کے بیچوں بیچ تک کھینچو، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر ڈالو کھولتے ہوئے پانی کے عذاب میں سے، ذوق، چکو اس کو، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بہت زور آور تھا، بہت عزت والا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کا ذکر، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن کے مقام میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، وہ پہنیں گے باریک اور دبیز یعنی گاڑھا ریشم اس کے کپڑے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، گفتگو کرتے ہوں گے۔ کذالک، اسی طرح، وزوجناہم بحور عین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے ان کے جوڑے بنا دیں گے۔ یہ جنتی عورتوں کی خوبصورتی کو قرآن نے بیان کیا۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ مانگیں گے اس میں بے فکری کے ساتھ ہر قسم کا میوہ، جو چاہیں گے اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ لیکن آج اللہ کی چاہت پر عمل کرنے والے ہوں تب یہ سب کچھ ملے گا۔ اللہ آج ہمیں اپنی چاہت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا يذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ پہلی موت کے سوا دوبارہ وہاں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ فضلا من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے فضل سے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ کہیں اللہ قرآن میں کہتے اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت پہ چلے جاؤ، وہ اللہ کی قدردانی ہے، وہ چاہے تو کہہ سکتا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیں تو بندگی کا تقاضا پورا کرنا چاہیے، اے اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما۔ فضلا من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے فضل سے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کیا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی منتظر ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔